السلام علیکم دوستو. ہاں، اس وقت ہم جا رہے ہیں جاز بانڈا کی طرف. تو یہ جاز بانڈا کا ٹریک ہے جی. ٹکی ٹاپ تک ہم جیپ پہ آئے تھل سے، اور وہاں سے ہم نے جو ہے نا جاز بانڈا جانے کا ارادہ کیا ہوا ہے. تو اب ہم یہ چڑھائی چڑھ لی ہم نے، تقریباً کوئی 20 منٹ کی چڑھائی تھی. تو یہ ہم چڑھ گئے جی. شروع میں آتی ہے تھوڑی سی مشکل بھی ہے، تو آہستہ آہستہ اگر آپ چڑھیں تو کم سے کم آپ کو 20 سے 25 منٹ لگ سکتے ہیں جی. تو اس کے بعد پھر آپ کو آگے کا جو راستہ ہے وہ ایسا ملے گا، بالکل پلین. کسی جگہ پہ نیچے کو جانا پڑتا ہے، کسی جگہ کو اوپر جانا پڑتا ہے. تو یہ جو ہے نا جاز بانڈا کا ٹریک ہے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ. ہم آپ کو آج جاز بانڈا تک لے جاتے ہیں، اور راستے میں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں گے جی. یہ چڑھائی کے بالکل اینڈ پر تھوڑی دیر اسٹے کرنے کے لیے، ریسٹ کرنے کے لیے یہ جگہ بنی ہوئی ہے. یہاں پہ آپ تھوڑی دیر ریسٹ کر سکتے ہیں جی. تو اس کے بعد جو ہے نا آپ کا سفر دوبارہ سے شروع ہوگا. تو یہاں سے آگے یہ راستہ جو ہے نا اترائی ہے جی. یہ دیکھیں جی. تو یہ راستے کے مناظر ہے جی. ہاں، ٹریک بنا ہوا ہے، بندہ پیدل بھی آرام سے جا سکتا ہے. اگر آپ گھوڑے کرنا چاہیں تو ٹکی ٹاپ سے آپ کو گھوڑے وغیرہ بھی جو ہے نا مل جائیں گے. تو یہ راستہ ہے جاز بانڈا جانے کا جی. تو انشاءاللہ ہم آپ کو مزید آگے کی خوبصورت ویوز اور جاز بانڈا کے بلند و بالا پہاڑ اور اس کے حسین مناظر انشاءاللہ آج دکھائیں گے. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ. تو اب ہم پہنچ گئے ہیں جی راستے کے بالکل بیچ میں ہی جی، جہاں سے مطلب دونوں سائڈ کے راستے جو ہے نا بالکل تقسیم ہو جاتے ہیں. تو ایک چیز انتہائی ضروری ہے جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹکی ٹاپ سے لے کے جاز بانڈا جاتے وقت راستے میں جو ہے نا کوئی چشمہ وغیرہ مطلب بہت جلدی نہیں آتا، گھنٹے بعد اس طرح آپ کو کوئی چشمہ وغیرہ ملتا ہے. تو اسی لیے آپ جب بھی آئیں اپنے ساتھ کوئی کولڈ ڈرنکس یا اس طرح پانی وغیرہ کی بوتل اپنے ساتھ ضرور رکھیں، اور اس کا استعمال آپ ضرور کریں. کیونکہ راستے میں جو ہے نا اکثر پیدل جاتے ہوئے پیاس لگ جاتی ہے، تو پانی کی پھر بہت ضرورت پڑتی ہے. تو اس بات کا انتہائی خیال رکھیں جی. تو یہ جی ہم پہنچ گئے ہیں جی جہاں پہ چند ہوٹل بنے ہوئے ہیں چائے وغیرہ کے لیے، اور کولڈ ڈرنکس وغیرہ، پانی وغیرہ آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے. اب یہاں سے آگے تقریباً جاز بانڈا آدھے گھنٹے کا راستہ رہ گیا ہے ہمارے حساب سے، جو یہاں کے لوکل ہیں ان کے حساب سے. باقی جو ٹورسٹ حضرات ہیں ان کو یہاں سے آگے کم از کم گھنٹہ لگ سکتا ہے جی. تو یہ علاقہ ہے، بہت ہی خوبصورت ویوز ہے اس کے جی. ہر طرف گرین پہاڑ اور دیار کے درخت. تو انشاءاللہ اب کچھ دیر بعد ہم بالکل پہنچ جائیں گے جہاز بانڈا پہ. تو ہمارے ساتھ رہیے گا جی. یہ جی کولڈ ڈرنکس ٹھنڈا کرنے کا طریقہ ہے جی. یہاں پہ آپ کو ٹھنڈے سے ٹھنڈا کولڈ ڈرنکس آپ کو ملے گا. پانی کی بوتلیں بھی ہے، اسٹنگ ہے، اور اس کے ساتھ کوک وغیرہ یہ چیزیں بھی آپ کو یہاں پہ مل جائے گی. تو یہ جاز بانڈا کے راستے میں تھوڑی دیر اسٹے کے لیے آپ کو یہ جگہ ملے گی. یہاں پہ آپ اسٹے کریں، چائے پیے، بوتل وغیرہ. تو یہ 2 ہوٹل بنے ہوئے جی. یہاں پہ دکان بھی ہے، آپ کو بسکٹ وغیرہ یہ چیزیں بھی یہاں سے مل جائیں گے جی. یہ چشمہ ہے جی، ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ہی بہترین اس کا پانی ہے. تو یہ چشمے پہ جب آپ پہنچیں اس راستے میں تو اس کا پانی آپ ضرور پی لیں. بہت ہی ٹھنڈا اور بہت ہی ذائقہ دار اس کا پانی ہے جی. بس ہم انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد جاز بانڈا پہنچنے والے ہیں. تو ہمارے ساتھ رہیے گا جی. دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جہاز بانڈا کے راستے میں
آپ کو کن کن چیزوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 1 پہ آپ کو جہاز بانڈا جاتے ہوئے آپ کو مضبوط شوز لینے ہوں گے، مطلب سلپری نہ ہو اور اس کے گرپ جو ہے نا اس کا اچھا ہو۔ یہ دیکھیں جی، یہ راستہ جو ہے نا سلپری ہے، مٹی لال مٹی ہے، اس پہ اکثر سلپ ہو جاتا ہے بندہ، تو اس کے لیے جوتے جو ہے نا آپ کے پاس اچھے سے اچھے ہونا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ کے ساتھ اسٹک کا ہونا بہت لازمی ہے۔ اسٹک اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ٹکی ٹاپ میں آپ کو اسٹک مل جاتی ہے، 50 روپے میں آپ کو ایک اسٹک دیتے ہیں وہ۔ اس کے علاوہ اگر آپ دوسرا اسٹک استعمال کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کو تھل سے بھی مل سکتی ہے اور اپنے ساتھ آپ ادھر سے بھی لا سکتے ہیں۔ تیسرا، یہ اس راستے پہ جاتے ہوئے آپ کو یہ چیز آپ کے لیے بہت لازمی ہے کہ جو غیر ضروری سامان ہے، مطلب وزنی چیزیں ہیں اور غیر ضروری ہے جس کی جہاز بانڈا میں ضرورت نہیں پڑتی، تو ان چیزوں کو آپ یا تو تھل میں رکھیں۔ اگر تھل میں آپ نہیں رکھ سکتے اور ساتھ لانا چاہتے ہیں تو پھر خچر آپ ضرور کریں۔ ٹکی ٹاپ سے آپ کو خچر مل جائے گا تو خچر اس کے لیے ضرور کروائیں۔ اس کے علاوہ جہاز بانڈا میں کوٹ کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ رات کو ٹھنڈ ہوتی ہے، چادر اور گرم کپڑے۔ تو راستہ میں جو ہے نا آپ کو یہ چیزیں رکھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ راستے میں آپ بالکل جو ہے نا جب موسم دھوپ ہو تو آپ جیکٹ وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن جہاز بانڈا میں آپ کو ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو گھوڑے آپ کو جو ہے نا راستے میں بھی مل جاتے ہیں اور ٹکی ٹاپ سے بھی مل جاتے ہیں جی۔ گھوڑے والے کیا چارج لیتے ہیں ان سے ہم پتہ کرتے ہیں ٹکی ٹاپ سے۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے بھائی جان آپ کا؟ ممتاز علی۔ ممتاز علی بھائی، آپ ٹکی ٹاپ سے جہاز بانڈا کتنے چارج لیتے ہیں جی ایک گھوڑے کی؟ جی ایک گھوڑے کے 1500 جی۔ 1500 جہاز بانڈے تک۔ جہاز اور جہاز بانڈا سے آگے اگر کسی نے جانا ہو کٹورا لیک تو چھوٹا کٹورا تک آپ کتنے چارجز لیتے ہیں اس سے؟ اور اس سے بھی 1200۔ 1200 اگر گنجائش کر لیں تو؟ گنجائش کر لے تو بس 1000 روپے۔ 1000 روپے۔ تو جی یہ دیکھیں، اس حساب سے آپ اپنا بجٹ تیار کر لیں۔ تو یہ گھوڑے والوں کا ریٹ ہے جی، ٹکی ٹاپ سے جہاز بانڈا تک 1500 اور جہاز بانڈا سے آگے چھوٹا کٹورا تک آپ کو دینے ہوں گے میکسیمم 1000 سے 1200 800۔ تو یہ ان کا جو ہے نا ریٹ ہے عام دنوں کا، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی حساب سے آپ جب بھی آئیں جہاز بانڈا اپنا بجٹ اسی حساب سے تیار کر لیں جی۔ ہاں دوستو، ہم بالکل جو ہے نا جہاز بانڈا کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ سامنے جہاز بانڈا ہے، اس کے ہوٹل ہے جی۔ تو اب ہم مقامیوں سے پوچھتے ہیں کہ کتنا راستہ رہ گیا ہے۔ السلام علیکم حاجی صاحب۔ حاجی صاحب کیا حال ہے؟ کتنا راستہ رہ گیا جی آگے؟ اچھا، ویسے اندازتاً کتنا راستہ رہ گیا ہوگا؟ 10 منٹ کا راستہ جی، شکریہ جی۔ تو یہ جو مقامی ہے راستے میں آپ کو جگہ جگہ پہ ملتے ہیں، تو جب آپ ان سے ٹائم پوچھتے ہیں کہ کتنا راستہ رہ گیا ہے تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 20 منٹ۔ تو آپ نے اس بات کا بہت ہی خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ اپنے حساب سے بتاتے ہیں، ان کو 10 منٹ لگتے ہیں، آپ کو نہیں لگتے۔ جو ٹورسٹ ہے، سیاح حضرات ہیں، ان کو اس حساب سے 10 منٹ نہیں لگتا۔ اب مجھے اندازہ ہے کہ مجھے 10 منٹ لگیں گے، لیکن جو آپ لوگ آتے ہیں نا تو آپ کو کم سے کم یہاں سے یہ ہوٹل تک جانے میں 20 منٹ لگیں گے۔ تو آپ نے اس بات کو بالکل مائنڈ نہیں کرنا کیونکہ یہ آپ کو حوصلہ دیتے ہیں تاکہ آپ پہنچ سکے وہاں تک، مقام تک، اپنی منزل تک۔ تو انشاءاللہ آپ کچھ ہی دیر بعد، تقریباً 10 منٹ، میرے حساب سے 10 منٹ کے بعد میں جہاز بانڈا پہنچ جاؤں گا اور جہاز بانڈا کے بہترین نظارے آپ کو انشاءاللہ ہم دکھائیں گے۔ الحمدللہ دوستو، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہے اور اب ہم پہنچ گئے ہیں جہاز بانڈا۔ یہ ہے جہاز بانڈا کے حسین و جمیل مناظر۔ تو اب میں لگا ہے یہاں تک ٹکی ٹاپ سے پورے 2 گھنٹے۔ تو پورے 2 گھنٹے میں پہنچ گیا ہوں جہاز بانڈا۔ تو
تو آپ لوگوں کو یہاں تک لگیں گے کوئی 3 گھنٹے آپ لوگوں کو یہاں تک آنے میں لگیں گے پیدل. اگر آپ گھوڑے میں آتے ہیں تو 1 گھنٹہ 40 منٹ یا 1.5 گھنٹے میں آپ پہنچ جاتے ہیں. یہ مناظر ہے جہاز بانڈا کی. ہوٹل ہے جہاز بانڈا میں، بے شمار ہوٹل بنے ہوئے ہیں جگہ جگہ پہ. یہاں پہ ہوٹل نارملی ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بہترین ہوٹل بنانے کے لیے مٹیریل جو ہے نا لانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو اسی لیے میکسیمم سارا بالکل جو ہے نا نارمل ہوٹل بنے ہوئے ہیں جن کا ریٹ تقریباً ہے 1500 سے 2500 تک. عام دنوں میں یہ چارج کرتے ہیں. اگر رش ہو تو رش کے دنوں میں اکثر 3000 تک 3500 تک ان کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. تو یہ ہے جہاز بانڈا اور اس کے مناظر. تو جو بھی ساتھی آنا چاہتے ہیں کمراٹ ویلی جہاز بانڈا تو ہماری خدمات حاصل کرنے کے لیے ہم سے رابطہ کریں. ہوٹل کے لیے، گاڑی کے لیے اور ٹور گائیڈ گھوڑے وغیرہ کے لیے تو آپ ہم سے ضرور رابطہ کریں. انشاءاللہ ہم آپ کو بہترین سروس دیں گے، انشاءاللہ مطمئن رہیں گے. تو یہ مناظر ہے جہاز بانڈا کے. اب انشاءاللہ صبح ہم یہاں سے نکلیں گے کٹورا لیک کے لیے، تو وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو پورا دکھائیں گے. انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا. جی یہ ہے جہاز بانڈا اور یہاں سے نیچے یہاں پہ کنڈ بانڈا ہے نیچے، اور اس سے آگے کٹورا لیک کا یہ راستہ ہے جی. جی چھوٹا کٹورا. اب ہم چھوٹا کٹورا میں سے جا رہے ہیں جی بڑا کٹورا کی طرف. تو اس پہ جانے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا کافی راستہ جو ہے نا اس میں سے نکل جاتا ہے. مطلب آپ اس پہاڑی کی طرف سے اگر جاتے ہیں تو آپ کو بہت ٹائم زیادہ لگتا ہے. تو اگر کشتی میں جاتا ہے تو آپ کو ٹائم جو ہے نا بہت ہی کم لگ جاتا ہے. تو اس لیے زیادہ تر لوگ جو ہے نا یہاں سے کشتی کا استعمال کرتے ہیں. تو اسی کشتی میں بھی آپ بھی جو بھی لوگ یہاں آئیں اور کٹورا لیک جانے کے خواہش رکھتے ہوں تو وہ اس کشتی پہ ضرور جائیں. اس چھوٹی لیک پہ کشتی پہ جائیں تاکہ آپ کا راستہ مکمل طور پہ آسان ہو جائے. شکریہ جی. تو انشاءاللہ ہم کٹورا لیک پہنچ کے اس کے مناظر بھی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے جی. تو انتہائی مناسب ان کا قیمت ہے جی. یہ ہمارے بھائی ہے. تو دوستو یہ ہے چھوٹا کٹورا لیک. تو اب ہم یہاں پہ پہنچے ہیں چھوٹا کٹورا پہ. تو یہاں سے اب آپ جو ہے نا اسی راستے سے یہ جو لوگ آ رہے ہیں جی اسی راستے سے آپ بڑا کٹورا لیک کی طرف جا سکتے ہیں جی. یہ بڑا کٹورا لیک کا راستہ ہے. تو یہ سیاح یہاں آئے ہوئے ہیں تو اب یہ جا رہے ہیں اپر کٹورا کی طرف. تو انشاءاللہ ہم وہاں جیسے پہنچیں گے وہاں کی بھی ویڈیوز اور خوبصورت نظارے انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے جی. دوستو تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا اسٹے تھا آج چھوٹا کٹورا کے پاس. تو اسٹے کرنے کے بعد صبح ہم نکلے ہیں 8 بجے چھوٹا کٹورا سے ہوتے ہوئے اپر کٹورا کی طرف. تو یہاں پہ کشتیاں بنی ہوئی ہے. جب آپ کشتیوں میں جاتے ہیں اس چھوٹے کٹورا پہ تو اوپر والا جو یہ راستہ جو ہے نا اوپر والا یہ آپ کا کافی راستہ جو ہے نا نکل جاتا ہے. تو اس لیے آپ کشتی پہ بیٹھنے سے آپ جلدی جو ہے نا چھوٹا کٹورا تک پہنچ جاتے ہیں. تو یہ مناظر ہے چھوٹا کٹورا لیک کے. انتہائی خوبصورت ہے ماشاءاللہ. یہ برف کا ایک تو پڑا ہوا ہے بیچ میں دیکھیں. بہت ہی حسین مناظر ہیں. انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد ہم پہنچیں گے بڑا کٹورا میں. تو انشاءاللہ اس کے مناظر بھی ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ.
جب آپ چھوٹا کٹورا کراس کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ ٹریک بنا ہوا ہے. یہ تھوڑی سی چڑھائی ہے, اتنی مشکل نہیں ہے. تو یہ راستے سے, اسی راستے سے آپ کو جانا ہوگا کٹورا کی طرف. تو اس کے بعد جو آگے آتا ہے راستہ وہ پلین ہے. پھر اینڈ پہ جا کے چڑھائی آتی ہے جو کٹورا کے ساتھ ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹریک. تو یہ بھی مطلب اتنا کوئی ڈینجرس نہیں ہے, اچھا ہے, بندہ کھل کے جا سکتا ہے. جی